ایک خاموش رات جب چاند کی روشنی ساری زمین پر پھیل کر ایک پراسرار سا ماحول بناتی ہے، ہوا میں سردی کی چھپی ہوئی سرگوشی اور دلوں میں ایک عجیب سی تجسس بیدار ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات جب سب کچھ معمولی نظر آتا ہے، آسمان پر کچھ خاص لکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نام جو ہمارے علم سے کہیں دور تقدیر میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب انسانوں کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ کون کون سے اعمال، کون کون سے فیصلے اور کس کی تقدیر بدلنے جا رہی ہوتی ہیں؟ شب برات ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس رات میں ایک خاص عمل ہوتا ہے جسے تقدیر کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کے دوران اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تقدیر کا حساب کرتے ہیں، اور اس میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اگلے سال کے اندر انتقال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ عمل ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اگلے 15 شعبان تک دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ نام خصوصی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کے آخری لمحوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس عمل کو قرآن اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر انسان کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہے، لیکن اس رات وہ صرف روح قبض نہیں کرتے بلکہ وہ زمین پر آ کر ہر بندے کی زندگی کی تفصیلات کو اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں اور اس کی تقدیر کو مرتب کرتے ہیں۔ ایک ایک انسان کے پاس آ کر ان کے اعمال کا حساب کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تو اسی وقت ملک الموت ہمارے قریب کھڑا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر نمازی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے اعمال کا رجسٹر کھولتا ہے اور اس کے نیک عملوں کو لکھتا ہے۔ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت میں مشغول ہے اور کون اس سے غافل ہو کر گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب کوئی گناہ کرنے والا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ملک الموت کا قلم اس کے گناہوں کو اپنی رجسٹر میں درج کرتا ہے، یعنی وہ اس کی زندگی کی ہنسی خوشی، پریشانی، نیکی اور بدی کا حساب کرتا ہے اور اس کے ہر عمل کو باریکی سے لکھتا ہے۔ یہ منظر انتہائی ہولناک اور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل خوف اور توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر عمل کا حساب دیا جائے گا۔ شب برات کی رات ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی دوران وہ روحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اپنے پیاروں کے گھروں میں واپس آتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہیں ہم نے اپنے درمیان سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے جسم اب مٹی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان کی روحیں ابھی اپنے عزیزوں اور خاندان والوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ یہ روحیں اس رات اپنے پیاروں کے گھروں میں داخل ہو کر ایک عجیب سی خاموشی میں انہیں دیکھتی ہیں۔ جب کسی کے گھر میں ایک مدھم دعا کی آواز سنائی دیتی ہے یا کوئی اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ روحیں سکون کی ایک لہر میں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پیچھے کتنے دل ان کی یاد میں دعا کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ان کے لیے اپنے دلوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، کیونکہ کون جانتا ہے کہ یہ شعبان ہماری آخری شعبان ہو اور ہم اگلے سال ان روحوں میں شامل ہو جو اپنے پیاروں کے درمیان واپس نہیں آ سکتی۔ ہم کتنی بار اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بات ہی کی، مگر آج وہ زمین کے گہرائیوں میں دفن ہے اور ان کی جگہ صرف یادیں اور دعائیں باقی ہے۔ یہ رات اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ اس رات کے اعمال میں توبہ اور استغفار شامل کرے تاکہ اللہ کے فیصلوں سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ہر بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات میں گناہ معاف کرنے، دعا قبول کرنے اور برکت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ زمین یا آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور بلند آواز سے فرماتے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات عبادت میں گزارنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس پر حیران ہوئی کہ وہ اتنی طویل عبادت کیوں کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے رحمت سے اپنے بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔